جی سورہ مائدہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں کہ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے۔ مدینہ منور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی سلطنت اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی، لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا جو آغاز ہے وہ اسی بنیادی حکم سے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے، اور یہ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام ہیں۔ شکار کے احکامات کی بھی وضاحت ہوئی ہے۔ اہل کتاب کے ذبح اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام ہیں۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ اس میں بیان ہوا۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا۔ وضو اور تیمم کے طریقے اس میں بتائے گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا تھا۔ اس کا نام سورت کا سورہ مائدہ ہے۔ عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، اور فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا۔ تو اب اس کو ہم اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطیہ کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کو بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان کے جانوں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائیں، نہ ان پٹوں کو جو ان کے گلے میں پڑے ہیں، اور نہ ان لوگوں کو جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ کرنے جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کے جن کا ذکر آئے گا، لیکن احرام کی شکل میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ آیت نمبر 2 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی کسی ایسی نشانی کو، کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر رب یاد آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شعائر اللہ۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر اللہ کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں، عبادت کے جو ایک ہمارے ذہن میں مفہوم ہے، صرف کرنے کا ہی نہیں ہے کہ یہ کرو یہ کرو، بلکہ عبادت میں نہ کرنے کا بھی مفہوم ہونا چاہیے کہ کچھ کام ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ امور سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ تو جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ہے صرف وہی کام کرنے چاہیے۔
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا، یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو پھر واپس آنے کی اجازت انہیں نہیں دی تھی، اور وہ حج عمرہ نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر صرف عمرے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ان کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کیا، تم کو محروم کر دیا عمرہ کرنے سے، تو اس میں تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، یعنی ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جتنا کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو حرمتوں کی پاسبانی کرو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے کیا کرو؟ تعاون کرو۔ اب یہاں دیکھیں ایک اصول آپ لے لیں کہ جہاں بھی کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ بہت خوبصورت اصول ہے کہ اگر کوئی تمہارا شخص کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، لیکن ہماری پسند کا یا ناپسند کا کام ہے اور وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی ہمارے تعصب کے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں اس کا پورا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی انسان کے انصاف پسند ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی، خیر، بھلائی کے کاموں کو پروموٹ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سا کام کر رہا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اچھا کام کر رہا ہے، خواہ وہ تمہاری دشمن قوم سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم خیر اور بھلائی کے کام میں اس کا پورا ساتھ دو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے گی تو میں اس کو قبول کر لوں گا، یعنی کیسا معاہدہ؟ جو نیکی کے کاموں پر مشتمل ہو، یعنی جو اوورآل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، تو میں ان کا ساتھ دینے میں میرا کوئی حرج نہیں ہوگا، خواہ وہ غیر مسلم بھی اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کا ہے تو ہمیں اس میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ دوسرا اصول ہمیں کیا دیا گیا؟ گولڈن اصول، کہ اگر کوئی جو ہے غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس میں تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا، خواہ وہ مسلم ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، خواہ وہ مسلم میں آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں، اگر وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا، اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں پر دو اصول آپ کو بتا دیے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ساتھ نہ دو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر بدفعلی کر رہا ہے، آپ اس کو چھپا رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہاں کر لو جو غلط کام تم کر رہے ہو، میں تمہاری نگہبانی کرنے کو کافی ہوں، تو کوئی بھی غلط کام غلط، وہ جھوٹی گواہی ہو یا فحاشی کو عام کرنا ہو، کسی بھی قسم کے کوئی بھی گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اب اسی طرح دیکھیں جیسے بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے اور پھر لڑکا جو ہے وہ آپس میں ملنے لگتے ہیں، آپس میں تعلقات ہو جاتے ہیں، تو منگنی جو ہے یہ کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے یہ شرع میں کوئی جائز بھی نہیں ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے کوئی بھی حد سے بڑی ہوئی بات نہیں کی جا سکتی، تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے امراء آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ استغفر اللہ، کتنا صاف وعید بتائی گئی ہے نا، کہ اگر ہم کسی کا غلط کام میں، ظلم میں اس کا ساتھ دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض کوثر پر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनिक़तु वल्मौक़ूदतु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, तुम पर हराम किया गया क्या क्या चीज़ें। नंबर 1 मुर्दार, बददमा और बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त और गैर अल्लाह की नज़र वग़ैरह। तो अब देखें कि ऐसे जानवर तुम पर हराम किया गया मुर्दार, यानी उन जानवरों की डेड बॉडी जो वैसे तो हमारे लिए खाना हलाल है, लेकिन अगर वो ख़ुद मर जाएं, अगर वो ख़ुद मर गए हैं तो फिर उनका गोश्त नहीं खाया जा सकता। इसी तरह से बहता हुआ खून और सूर का गोश्त, और वो जानवर जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़िबा किए गए हों। अब ये लिस्ट देखें, पीछे भी 2 जगह गुज़र चुकी है और अब ये तीसरी जगह भी इसी तरह से आई है कि अल्लाह ने दुनिया की सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल की हैं, सिर्फ़ 4 चीज़ों को हराम किया है, और वो हराम चीज़ें ये हैं। फिर इसमें जो किसी गैर अल्लाह के नाम पर जो ज़िबा किया जाता है, यानी किसी पीर फ़कीर के नाम पर या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर, तो उसको भी नहीं खाया जा सकता। वो खाना भी ऐसे ही हराम है जैसे सूर का गोश्त खाना हराम है, क्योंकि दोनों का ज़िक्र जो है वो आप देखें साथ साथ किया गया ना। वलामल खंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जो गैर अल्लाह के नाम पर कोई खैरात की गई हो या गैर अल्लाह के नाम पर कोई भी नज़र न्याज की गई हो, तो वो खाना हलाल नहीं है। ज़िबा करने की शराइत में क्या आता है कि किसी भी हलाल जानवर को आप कैसे खा सकते हैं, जब उसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम उस पर लिया गया हो। अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर अगर छुरी फेरी जाती है और खून बहाया जाता है, तो ये 2 अहम शराइत हैं, ठीक है, कि एक बिस्मिल्लाह और फिर अल्लाहु अकबर कहकर हलाल किया जाए। और जो गला घुट कर मर जाए वो भी हराम है, यानी कोई जानवर अगर गला घुट के मर गया है या चोट खाकर मरा वो भी हराम है। जो बुलंदी से गिरकर मरे वो भी हराम है, या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, यानी उसे किसी दरिंदे ने पकड़ा हो और फिर छोड़ दिया हो, जैसे शेर का शिकार वग़ैरह, तो ये सब हराम है, सिवाय उसके जिससे तुमने ज़िंदा पाकर ज़िबा कर लिया और जो किसी आस्थाने पर ज़िबा किया गया हो, किसी कब्र पर ज़िबा किया गया हो, किसी मज़ार पर ज़िबा किया गया हो। नीज़ ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि पाँसों के ज़रिए से तुम अपनी किस्मत मालूम करो, यानी किस्मतों के हाल मालूम करना भी हराम है, हुर्मतों की पासदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जिसने किसी नजूमी के पास जाकर उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया तो उसकी 40 रात की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। कितना सख्त देखें कि 40 रात की नमाज़ें, यानी जो नमाज़ें उसने पढ़ी हैं वो सब के सब उसकी 40 रात की नमाज़ें ज़ाया हो जाएंगी, सिर्फ़ किस बात पर कि नजूमी के पास जाकर कोई बात पूछी जाए। इसमें मज़ीद हदीस का जो वजाहत आती है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने किसी नजूमी के पास जाकर किसी चीज़ के बारे में सवाल किया, मसलन ये सवाल किया कि मुझ पर किसी ने जादू किया है, जो कि अक्सर सवाल लोग लाइल्मी में करते हैं, यानी पहले ख़ुद ही एज्यूम कर लेते हैं ना कि यकीनन उसने मुझ पर जादू किया, और फिर वो नजूमी से कबुलवाते हैं जाकर कि हमें किसी ने जादू किया, फिर उठकर चल पड़ते हैं किसी से पूछने के लिए। तो जिसको कोई ख़बर नहीं और वो भी किसी न किसी का नाम ले लेते हैं, मज़ीद बहुतान तराशी। फरमाया कि जो किसी नजूमी के पास, यानी गैब की ख़बरें देने वाले के पास, और उसके पास जाकर किसी चीज़ के बारे में पूछा कि चोरी किसने की है हमारी, चोर का नाम बताओ, तो उसकी 40 रातों की नमाज़ें कबूल नहीं होती। अब 40 दिन का ये मतलब नहीं कि आगे अब ना पढ़ी जाएं क्योंकि अब तो कबूल होंगी, नहीं, पिछली जो नमाज़ें हैं उनमें से 40 नमाज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो देखें कि ये कितना बड़ा गुनाह है। फिर इसी तरह माशरे में बहुत सी आम बातें हैं ना, अखबारों में अक्सर आता है कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, बाज़ टीवी चैनल्स पे देखें इस्तिखारे वग़ैरह के आते हैं कि गैब का इल्म मालूम करने के लिए इस्तिखारे करवाए जाते हैं, और कहीं क्या होता है हॉरोस्कोपी पर मबनी किताबें छापते हैं या रिसाले, या कुछ लोग हाथ दिखाते हैं। तो किसी भी गैब की ख़बर देने वाले के पास जाना अमाल को बर्बाद कर देता है। और बाज़ लोग जो है खूब इसमें शुगल भी करते हैं ना, और बाज़ दफ़ा मीना बाज़ार वग़ैरह में स्टॉल भी लगाए जाते हैं और उनकी बड़ी इनकम होती है, क्योंकि लोग जो इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये सारी ईमान को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं और इबादत को बर्बाद करने वाली हैं। तो आप देखें आप में से कितने लोगों ने हाथ दिखाए होंगे, तो ये हो ही नहीं सकता ना कि
آپ اسکول جائیں، کالج، یونیورسٹی اور اس چیز سے بچ جائیں، یہ چیزیں وہاں پر بڑی کامن ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں، تو ہمیں حرمتوں کی پاسداری کرنی چاہیے، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پر ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمتوں کے حال معلوم کرو۔ اب دیکھیں، اب تو ہم استخارہ کرتے ہیں نا، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کعبہ کے پاس لے کر آتے تھے، تیر لے کر آتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا افعل، اور دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یعنی نہ کرو۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان تیر کو پھینکتے، اگر اس پہ لکھا آتا افعل تو وہ کام کر لیتے، اور اگر آتا لا تفعل تو اس کام سے رک جاتے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے پرندوں سے لیتے تھے قسمتوں کے حال، کہ پرندے کو اڑایا جاتا تھا، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو کام اچھا ہے کر لو، اگر بائیں طرف گیا تو وہ کام نہ کرو، بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بعض لوگ طوطوں کے ذریعے فال لیتے ہیں، کبوتر کے ذریعے۔ تو اس طرح کے سارے کام جو ہیں وہ حرام ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہیں اور گناہ کے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا، یعنی گویا اس نے دین کا انکار کیا، یہ شریک کفر میں ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے کہ جسے انجوائمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے، یہ حرام چیز ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، یعنی جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں وہی دراصل مضبوط ایمان کے لوگ ہیں، اور ایسے مضبوط کردار کے لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ فلا تخشوہم، جب وہ تم پر الزام تراشی کریں، باتیں بنائیں تو ان سے مت ڈرو، تو ان لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، کسی کے دباؤ میں آ کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہذا حرام اور حلال کی قیود تم پر عائد کی گئی ہیں، ان کی پابندی کرو۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جس کی ہمیں ضرورت تھی اور آپ بتانا بھول گئے ہوں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، بدعت، یعنی نفی کی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے منع فرما دیا۔ تو اب ہر اس چیز کے بارے میں بتا دیا، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کا بھی صاف صاف بتا دیا، اور جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اس کا بھی صاف صاف بتا دیا۔ تو دوسری بات یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ دین میں کوئی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئی چیز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر یا عقیدے کے نام پر۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے، استغفر اللہ، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس دن دین نہ تھا، یعنی جس دن یہ مکمل ہوا وہ آج بھی وہی دین ہے، اور آج سے 1400 سال بعد بھی وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین نہیں تھا۔ تو دیکھیں کتنا آسان کر دیا نا اللہ نے ہمارے لیے دین کو، کہ بس صرف اتنا لو جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دین کے نام پر جو چیزیں گڑھ لی ہیں ان سب کو ایک طرف کرو، یعنی بوجھ اتار کے رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے کہ یہود و نصارہ نے جو دین میں تبدیلیاں کر دی تھی نا، اور لوگوں نے اپنے اوپر بے وجہ کی پابندیاں عائد کر لی تھیں، ان کو نکالا جائے۔ لیکن افسوس کہ دین کے نام پر دیکھیں پھر اسی مشکل کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔
ہمیشہ ایک سوال اپنے آپ سے کیا کریں، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر تو وہ حکم دونوں قرآن سنت کی روح سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر لیں، اور وہ حکم جو ہمیں قرآن اور سنت سے نہیں ملتا، چاہے ساری دنیا اس کو کر رہی ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ پھر بدعت میں آ جائے گا۔ بدعت کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا وہ ماننا ہے، اور جس کا نہیں دیا اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ میرے بعد تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کرام کو، صحابہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ پھر ان کے بعد کسی نے آپ کے بعد کوئی ایسا کام کیا، پھر آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کے بعد تابعین کو، جو صحابہ کے تربیت یافتہ تھے، اور پھر تبع تابعین یعنی جو تابعین کے زیر تربیت تھے، کیونکہ وہ لوگ تھے، وہ گروہ تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا، مفہوم ہے کہ بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملے، پھر ان سے ملے، پھر ان سے ملے، یعنی صحابہ، تابعین اور پھر تبع تابعین، تو ہمیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم۔ اب دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمارے دین میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے، ایسی سختی نہیں ہے کہ اگر ایک چیز کو اگر ایک دفعہ حرام قرار دے دیا گیا تو انسان اگر مر رہا ہے تو وہ اس وقت اس حالت میں بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، نہیں، اسے اجازت دے دی کہ جان کی بھی حرمت ہے۔ اب دو حرمتیں جب اکٹھی ہو جائیں نا، کہ ایک طرف جان کی حرمت ہے، ایک طرف جو ہے وہ کھانے کی حرمت ہے، تو پھر کیا کہا گیا کہ ایک حرمت کو لے لو، یعنی جان بچانے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دونوں حرمتیں ٹکرا رہی ہوں تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ یعنی زیادہ بہتر کون ہے، کس کو بچانا ضروری ہے؟ جان کو۔ تو جب ایسا حرام کھانا کہ جو جان کو بچانے کے لیے کافی ہو تو صرف چند لقمے، اور وہ بھی کراہت سے کھانے، پیٹ بھر کر نہیں کھانے، تاکہ انسان کی جان بچ جائے۔ آیت نمبر 4 ہے یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حرام ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی نا، دین کتنا آسان ہو گیا، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا، تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تو حلال اور طیب ہونا شرط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہے، تو کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی۔ یہاں طیبات کو حلال کیا گیا، اس لیے انسان کو طیب بھی کھانا چاہیے۔ صرف وہ 4 چیزیں جن کا پیچھے بھی ہم نے پڑھا، وہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم، کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے، پس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی کھانے میں پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں کھانی چاہیے جو آپ کی جسمانی صحت کے لیے، آپ کے پیٹ کے لیے مفید ہوں۔ جن سے آپ الرجک ہوں، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، وہ چیزیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے عبادت میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جانوروں کے ذریعے شکار کیا ہوا حلال ہے، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آیت نمبر 5 ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اور دوبارہ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یعنی کوئی عورت جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اثر پذیری کی صلاحیت جو ہے عورت میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلد بات مان لیتی ہے، تو کیا کہا کہ اگر اہل کتاب کی کوئی عورت مسلمان مرد سے شادی کرتی ہے جو وہ واقعی مسلمان ہے، تو وہ اس کو اسلام کی دعوت دے گا
اور بہت ممکن ہے کہ وہ بہت جلد اسلام قبول کر لے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ دین کی طرف، اسلام کی طرف آ رہے ہیں نا، ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ہے، کیونکہ وہ جلدی بات مان لیتی ہیں، اور اس لیے ان کو خیر کی باتیں عورتوں کو جلدی بتانی چاہیے، کیونکہ جتنی جلدی وہ خیر کی بات مانتی ہیں اتنی جلدی شر کی بھی بات مان لیتی ہیں۔ تو ان کو خیر کی باتیں جلد از جلد بتانی چاہیے، کیونکہ جہاں خیر نہیں پہنچتا وہاں پہ بہت ممکن ہے کہ شر جو ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ یعنی اہل کتاب عورتوں سے بھی محض چھپی دوستیاں رکھنے کا حکم نہیں ہے کہ چھپی دوستیاں رکھو، یعنی اسلام میں ہمارے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف دو باتیں ہیں، یا تو شادی یا تعلق ختم، یا تو اس کو اپنے نکاح میں لے لو اور پاکیزہ زندگی گزارو، اور یا پھر تعلق ختم کر دو، درمیان کا ایسا فرینڈ شپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آزاد شہوت آنی کرنے لگو، یہ چوری چھپے اشنائیاں کرو یا چوری چھپے دوستیاں، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو گیا۔ آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سر پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں وضو کے 4 فرائض ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور اس کا طریقہ اور مزید سنتیں جو ہے وہ پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتی ہیں۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض جو ہیں یہ لازمی ہیں وضو میں، کہ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، اس میں سے ایک بھی مس ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا، یہ لازمی ہیں۔ اور جب آپ وضو کے ذریعے اب وضو کا جو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے نجاستیں دور ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے انسان کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیمار ہوئے سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں کو پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ آج دیکھیں جس بات پر آج سائنس اور ٹیکنالوجی اور سب کچھ آج آ رہا ہے نا، کہ گھر سے نکلو تو ہاتھ دھو، گھر میں داخل ہو تو ہاتھ دھو، ناک میں منہ میں پانی ڈالو، یہ آج سے 1400 سال پہلے وضو کے طریقے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ جو انسان 5 وقت وضو کرتا ہے تو ظاہر ہے کسی قسم کے جراثیم یا کوئی بھی یہ وائرس وغیرہ اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر ہم 1400 سال پہلے قرآن کی بات پر عمل کر کے چلتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو وضو جو ہے وہ دل لگا کر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ سوچ کر کیا کریں کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ مجھے فریش کر دے گا، میرے ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ دیکھیں طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی تیمم کا حکم دے کر، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت 7 ہے، اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، یعنی کس کا؟ نعمت اسلام کا، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آیت نمبر 8 to 10 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں بڑا اجر عطا کرے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جب کہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع کا ذکر ہے، مگر اللہ نے
ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے پہلے ہی روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے قدم کیا کرے گا؟ جما دے گا۔ تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ کے وفادار بن جائیں۔ جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کیا میں وہ سب کر رہی ہوں یا نہیں۔ آیت نمبر 12 ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ اس میں آپ دیکھیں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ہے اور پھر قرض حسنہ کا۔ تو قرض حسنہ اور زکوٰۃ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ قرض حسنہ میں دے دی۔ قرض حسنہ وہ قرض ہے جو ہم اللہ کو دیتے ہیں، جس کا وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقہ ہے، وہ ہمیں لازمی ادا کرنی ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ تو نیک اعمال برائیوں کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اصول کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب بھی ہم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہم کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں، نوافل پڑھیں اور استغفار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان نیکیوں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی، سیدھا راستہ کھو دیا۔ آیت 13 ہے پھر ان کا عہد توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ جب کوئی اللہ کی بات نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو عیب سے بچے ہیں، پس جب یہ حال اس حال کو پہنچ جائیں تو جو شرارتیں بھی کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ یہاں کس احسان برتنے کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو تمہیں ستا رہے ہیں، یعنی دین کے نام پر۔ تو دین کی وجہ سے یعنی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تو جو لوگ دین کا کام کرنے اٹھتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان پر باتیں کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، ان کو بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس میں کیا کہا گیا کہ پھر صبر اور برداشت سے کام لو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 14 ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے کیا کیا؟ فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ یعنی آپس میں اختلافات اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، مقصد کو فراموش کرنے کی وجہ سے لوگوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کریں گے، اللہ کی کتاب پہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا اور ان کی عداوتیں ختم کر دے گا، ان کا حسد اور بغض دور کر دے گا۔ لیکن جب انسان اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات کو ایک طرف کر کے اپنی ذات کو اور اپنے مفادات کو سامنے لے آتا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ جو کتاب نصارہ کو دی گئی تھی، جو عہد ان سے لیا گیا تھا وہ انہوں نے بھلا دیا تھا۔ تو دیکھیں ہمیں بھی کتنی خوبصورت ٹپ دی جا رہی ہے نا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہماری برائیاں ہم سے دور کریں، اور ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں، جو آج گھر گھر کی کہانیاں ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے میں ہیں، پھٹے میں ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، اس کی ساری کی ساری وجہ آج ہمیں بتا دی کہ ایک بہترین ہمیں ٹپ دی جا رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نفرتیں کو دور اختلافات ختم
ख़त्म हो जाएं तो क्या करो कि एक किताब से जुड़ जाओ। आजकल अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, आप घरों में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सहूलत है कि दौरा कुरान आपका चल रहा है। आप सब जुड़कर आपस में सब घर वाले बैठ जाएं, इंशाअल्लाह ताला इस नीयत के साथ इसको सुनें और पढ़ें कि अगर हम अल्लाह की इस किताब के साथ जुड़ जाएंगे तो अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ देगा, हमारी नफ़रतें को दूर कर देगा और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। आयत 15 है, ए अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया जो किताब इलाही की बहुत सी इन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुमने पर्दा डाला था, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी कर जाता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है। किस चीज़ को यहाँ नूर कहा गया है? कुरान को, यानी हक़ को। व किताब व मुबीन, और किताब मुबीन यानी पैगंबर भी आ गए हैं और किताब भी रोशन आ गई है। तो तुम इसकी दी हुई तालीमात और इसकी बताई हुई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, यानी कुरान और सुन्नत को थाम लो तो इंशाअल्लाह क्या होगे, कामयाब हो जाओगे। आयत नंबर 15 तक हमारा ये सेकंड पार्ट हुआ है, फिर इंशाअल्लाह 16 आयत से हम अगला पार्ट शुरू